ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اور عروج سے بحر ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں، جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے سامنے ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ پیش فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقہ زندگی میں عبادات کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے اندر پیش آنے والے، ان سب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی۔ آج کل ہمارے ہاں جو درد مند لوگ ہیں، ان کے دل میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ کیا کیا جانا چاہیے قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین میں سے ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین کسی جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا جو جانور کو چرا رہا تھا، بہت ساری بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھی۔ تو انہوں نے اس کو پیشکش کی کہ تمہارے پاس بہت اچھے جانور ہیں، ایک بھیڑ ہمیں دے دو، ہم ذبح کر کے کھانا تیار کریں گے۔ تو گڈریے نے ان کو کہا کہ جناب یہ بھیڑیں جو ہیں یہ میری نہیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں نوکر ہوں، میں خدمت انجام دیتا ہوں۔ تو ان کے ساتھیوں نے انہیں ایک بات کہی گڈریے کو کہ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ مالک نہیں ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ ایسا کرو ایک بھیڑ ہمیں دے دو، اس کی قیمت ہم سے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ مالک نے سامان بیچنے سے منع کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر مالک نے منع بھی کر رکھا ہے تو اسے کیا پتہ لگے گا کہ جنگل میں آپ نے ہم سے سودا کیا ہے؟ کہہ دینا کہ ایک بھیڑ کوئی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، کوئی جانور اٹھا کے لے گیا۔ کہتا ہاں بات تو تمہاری یہ ٹھیک ہے، اکثر جب میں نکلتا ہوں گھر سے، کیونکہ کئی 100 جانوروں کا ریوڑ ہے، تو ایک آدھی بھیڑ، ایک آدھا جانور کبھی کوئی درندہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور میں جا کے مالک کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بس پھر معاملہ اچھا ہو گیا، ہمیں ایک بھیڑ بیچ دو، پیسے بھی مل جائیں گے، اور تم مالک کو بتا دینا کہ ایک بھیڑ تو آج شیر اٹھا کے لے گیا، چیتا اٹھا کے لے گیا، ایک درندہ اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کہا ہاں مشورہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن ذرا مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس گڈریے کو نہیں پتا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے۔ اب وہ امیر المومنین بھی اس کا امتحان لینے کے لیے باتیں کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے کہ میں ایک بھیڑ آپ کو دے دوں اور آپ اس کو استعمال میں لائیں، پیسے بھی مل جائیں، میں مالکوں کو کہہ دوں کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا، درندہ اٹھا کے لے گیا۔ لیکن کہنے لگا کہ میرے بھائی مجھے اتنی سی بات کا جواب تو دو، کل قیامت کے دن جب میرا رب کے سامنے اس کا مالک پوچھے گا کہ فلاں فلاں میرا جانور کہاں گیا، تو اس وقت یہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ امیر المومنین خوش ہوئے، اپنے ساتھیوں کو کہا، فرمایا یہ دیکھو یہ وہ مزاج ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے،
یہ مزاج ہے جو محمد رسول اللہ نے انسانوں کا تبدیل کیا۔ انسان پہلے بھی ایسے ہی تھے، انسان اب بھی ویسے ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جن لوگوں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے ان کے مزاج میں عدل آیا ہے، ان کے مزاج میں انصاف آیا ہے، ان کے مزاج میں دیانتداری آئی ہے، ان کے مزاج میں پاکیزگی آئی ہے، ان کے مزاج میں شرافت آئی ہے۔ اگر پتہ یہ لگا کہ جن لوگوں کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جن کا مزاج سنت کے مطابق ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جن کا مزاج سنت کے مطابق نہیں ہے وہ برائے نام مسلمان بنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں سنتی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرتبے تک نہیں پہنچ رہے، تو کیا آپ کے مزاج میں وہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہی؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا کہ نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے نماز کن پر فرض کی گئی؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو وفاداری کا عہد کریں گے، جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے۔ ارے جو نماز پڑھنے کے لیے جو دین وفاداری کی بات کرتا ہو، اس دین کے لوگ سیاست میں کسی کے وفادار نہ بنتے ہوں تو ان کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے نماز سے وفاداری نہیں سیکھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ جو نماز ادائیگی سے پہلے اس انسان کو استنجے کے ذریعے، وضو کے ذریعے پاکی کی بات کرتی ہے کہ بندہ پاک ہونے کے بعد پہلے وفادار ہو، پھر اس کے بعد پاک ہو، اور جن کے خیالات نہ پاک ہوں، جو میدان سیاست میں اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں کے لیے پاکیزہ خیالات نہ رکھتے ہوں، وہ بھی 5 وقت کی نیت باندھ کے کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ جنہوں نے نماز سے پاکی نہیں سیکھی انہوں نے نماز سیکھی نہیں ہے ابھی۔ نماز نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ تمہیں رنگ ڈھنگ سکھا دیں جینے کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک متعدد اٹھا لیجئے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، اور نیت باندھنے والا پیچھے کہہ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی 2 رکعت پیچھے اس امام کے، یعنی یہ جو آگے میرے کھڑا ہے یہ اگر کھڑا رہے گا تو میں کھڑا رہوں گا، یہ اگر رکوع میں جائے گا تو میں رکوع میں جاؤں گا، یہ اگر سجدہ کرے گا تو میں سجدہ کروں گا، یہ اگر سلام پھیرے گا تو میں سلام پھیروں گا۔ بتاؤ تو صحیح اس ملک کے مسلمانوں کہ تم نے سیاست میں کس کو اپنا امام بنایا جس کے کہنے کے اوپر تم با ایک وقت کھڑے ہوتے ہو، با ایک وقت بیٹھ جاتے ہو؟ پتہ لگا نماز سے تم نے صرف عبادت کے رنگ ڈھنگ سیکھے، نماز کے ساتھ عزت کا رنگ ڈھنگ نہیں سیکھا ہے۔ نماز نے یہ سکھایا کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں نماز گھر میں پڑھ لوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آتا ہوں ٹھوکر لگتی ہے گر جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ تم مسجد تک آؤ، میرا رب چاہتا ہے امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے سارے رنگ اور نسل کے لوگ ایک جگہ مسجد میں آ کے نیت باندھیں گے، ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک امام کی اقتداء کریں گے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جماعت نے اتفاق کا راستہ دکھایا، جماعت نے آپس میں متفق ہونے کا راستہ دکھایا، جماعت نے کندھے سے کندھا مل کے کھڑے ہونے کا راستہ دکھایا۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا اس نماز میں تم نے صرف جماعت میں کھڑے ہونے کا رنگ ڈھنگ سیکھا ہے، یا باہر جا کر بھی آپس میں اتفاق کی عنصر تمہارے اندر موجود ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ ارے جن کو محمد رسول اللہ جینے کا خوبصورت طریقہ بتا گئے ہوں، جن کو وہ بتا گئے ہوں کہ ایماندار رہنا، جن کو وہ بتا گئے ہوں کہ غیبتوں سے پاک رہنا، جن کو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا ہو کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، جن کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا، جن کو نبی علیہ السلام نے ایک امام کی اقتداء سکھائی ہو، وہ دوسروں کو پوچھتے پھرتے ہیں ہم کو کرنا ہے تو کرنا کیا چاہیے جی؟ جس نماز میں قرآن پاک نے کہا ہو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کہ نمازوں کی نمازیں خراب ہو گئیں، کیوں خراب ہو گئی؟ میرا رب فرمایا کلی نماز ہی پڑھتے ہیں، یتیم کے منہ میں تو لقمہ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے یہ بھی۔
اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں. اصحاب صفا کا چبوترا تو تعمیر کرتے ہی نہیں, صرف نماز ہی پڑھتے ہیں, تعلیم کی بات نہیں کرتے, صرف نماز ہی پڑھتے ہیں. یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خبرگیری کی بات نہیں کرتے, صرف نماز ہی پڑھتے ہیں. مظلوم کو اپنی چھاتی سے لگانے کی بات ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب انہوں نے ابھی نماز کے وہ رنگ ڈھنگ سیکھے ہی نہیں جس میں عزت کی زندگی جو ہے پوشیدہ رکھی گئی ہے. مزاج درست کرنا ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اکثریت کے جو بڑے لیڈران ہیں اور جو ملت فروش قائد ہیں, یہ درست ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے مسلمانوں کی, لیکن مسلمانوں کو بھی اپنا مزاج درست کرنا ہوگا. آپ کے مزاج کی خرابی نے آپ سے اتفاق کو دور کر دیا. آپ کیا سمجھے کہ نا اتفاقی کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ قرآن پاک نے راز بیان کیا, فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ نے راز بیان کیا, فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی میرے راستے پہ مضبوطی سے چلنا. لیکن آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں نا اتفاقی مت کر رہا ورنہ تمہاری ہوا نہیں ٹکنے والی ہے. اللہ کریم نے راز بیان کیے. جن کے پاس خزانہ ہو راز کا, جو دوسروں کو جوڑ سکتے ہوں, جو غیر مسلموں کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہوں, جو یتیموں اور مسکینوں کے زخموں پر ملہم لگا سکتے ہوں, وہ پوچھتے پھرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس رات کو تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد. انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی کہ اتنے مولوی ہیں بڑے بڑے, یہ ایک اسٹیج پہ آ جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا. ارے جن کو حب جا کی پڑی ہو, جو دین کی بات بعد میں کرتے ہوں, اپنی جماعتوں کی بات پہلے کرتے ہوں, وہ کس طرح ایک منصب پہ اکٹھے ہو جائیں گے آ کے؟ آپ بتائیں کہ زمینی سطح پر, مسلمانوں آپ بتاؤ کہ زمینی سطح پر آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ میں برادری واد کے مرض پایا جاتا ہے؟ کیا آپ ایک دوسرے کو یا غیر مسلموں کو ذاتی معاملات میں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ تو بتائیں. کام تو بنیاد سے شروع ہوگا. بنیاد کی اینٹ تو کوئی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ میں وہ کلس ہوں جو مینار کے اوپر لگا دیا جائے, جو دور سے نظر آنا چاہیے کہ فلاں ترم خان نظر آ رہے ہیں. بنیاد کی اینٹ تو بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. بنیاد کی اینٹوں میں عاجزی ہے, انکساری ہے, ان میں للہیت ہے, ان میں نام و نمود نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خواب میں پوچھا نا ایک بزرگ نے, غزالی مغفرت کیسے ہوئی؟ اتنی حدیثیں لکھی, اتنی تفسیر لکھی. فرمایا بس وہ جو ایک قلم اٹھایا تھا اور اس قلم پر لکھنے سے پہلے مکھی آ کے بیٹھ گئی, اس نے وہ سیاہی کا پانی پیا گرمی کی وجہ سے, میں نے وہ مکھی نہیں اڑائی تو میرے رب نے پوچھا تھا مرنے کے بعد, غزالی وہ مکھی تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی, وہ مکھی تو لوگوں کو جا کے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس بندے نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے, تو نے کیوں اس کے ساتھ بھلا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ آپ کی مخلوق تھی, میں نے آپ کی ذات کے لیے کیا. تو اللہ فرماتے کہ اچھا جو بندہ میری ذات کے لیے کچھ کرتا ہو تو کیوں نہ میں پھر اپنے اس بندے کو بخش دوں. ہر ایک کو فکر ہے. آپ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے پردھانوں کو, چھوٹے چھوٹے کلف لگائے ہوئے کرتے پجامے والوں کو پوچھو, آپ گفتگو اگر ان سے شروع کریں گے, گفتگو اگر آپ شروع کریں گے, سنو مسلمانوں, صرف بڑوں کی بات نہیں, انہوں نے تو جو کرنا تھا کر گزرے. آپ سنو, آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو مخلص ہیں, آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں, آپ کے محلے کے جو امام ہیں, محلے میں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں, محلے میں جو دیانتدار لوگ ہیں, لیکن آپ ان کی بات نہیں سنیں گے. آپ ان کی بات سنیں گے جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہر ایک اینٹ کو, میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ سے عرض کی تھی, ہمیں یہی غلط فہمی ہے کہ دین ہم سے چل رہا ہے. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں نہیں سیدھے راستے پہ آؤ گے, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا دیں گے. ہر ایک کو غلط فہمی ہے. آپ گفتگو تو کیجئے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ حکومت, مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہیں حکومت کا قصور. ارے بھائی, جن کے پاس خود وسائل موجود ہوں, جو بذات خود اپنے ممبر پارلیمنٹ میں پہنچا سکتے ہیں, جو ایم ایل اے جتا سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ نے خود اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گریبان میں پہلے جھانکے نا.
پہلے اپنا قصور دیکھا جائے گا، پہلے اپنی کمی دیکھی جائے گی۔ ڈاکٹر تو دوائی دے سکتا ہے، پرہیز تو آپ نے کرنا ہے نا جی۔ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کو غلط فہمی، آپ گفتگو شروع کیجئے، ادھر قرآن پاک پڑھیے، لوگوں سے گفتگو کیجئے، او جی میں مسجد کا صدر ہوں، میں نے اتنا کام کر دیا، میں نے یہ بنا دیا جی، میں نے وہ کر دیا۔ جو اللہ کو بات پسند نہیں، شیطان کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، چل سجدہ کر، تو شیطان نے لفظ میں کا استعمال کیا۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو لفظ میں سے نفرت ہو گئی۔ تکبر کرنا اچھی بات ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کا نام ہے یہ، اللہ نے اپنا نام بیان کیا کہ میں تکبر کرنے والا ہوں، وہ تو صرف اللہ ہی ہے۔ اب جس قوم کو خود ہی تکبر ہو گیا ہو کہ جی میں تو فلاں خان صاحب ہوں، میں انصاری صاحب ہوں، میں قریشی صاحب ہوں، میں شیخ صاحب ہوں، میں ڈار صاحب ہوں، میں سلمانی صاحب ہوں، پتہ نہیں کتنے صاحب ہو بھائی، تم سب کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان صاحب بھی ہو کہ نہیں ہو۔ زمینی سطح سے شروع ہوئیے، لوگوں کو کوسیے مت، سیاستدانوں کو مت کوسیے اب جا کے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو بہترین لوگ موجود ہیں، صالح قیادت، اچھی قیادت لے کے آئیے۔ آپ اس قیادت کو دیکھ رہے ہیں جو صرف ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ رہی ہے، اور جو آپ کے محلے کی مسجد میں قیادت موجود ہے، آپ کے گھر میں قیادت موجود ہے، آپ کے محلے میں قیادت موجود ہے، جو صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دل کو تھوڑا بڑا کیجیے۔ آپ کو نماز میں چاہے 10 لاکھ لوگ بھی اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، 10 لاکھ لوگ بھی، 50 لاکھ ہو جائیں، حج کی نماز میں ہوتے ہیں، پھر بھی آگے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو صرف ایک بندہ، ایک امام کھڑا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہے جی 50 لاکھ آدمی ہے تو ہم اپنے 1 لاکھ آدمی کا ایک امام کھڑا کریں گے۔ نماز نے سکھایا نہیں آپ کو کہ اطاعت میں رہیے، فرما برداری میں رہیے؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا آپ کی مسجد میں، آپ کے حلقے میں سیاسی طور پر بھی آپ اطاعت میں ہیں، آپ فرما برداری میں ہیں؟ 1947 کے بعد اب تک بس ایک مولوی پیدا ہوا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جس نے سیاسی طور پر کوشش تو کی۔ ہمارے اکابرین جو ہے شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الارار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب مولوی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ بتاؤ تو صحیح کس سیاست کے میدان میں ان علماء نے قدم پیچھے کھینچا؟ آگے پہلی صف میں، ہمیشہ آگے رہے۔ گول میز کانفرنس بھی جب ہوئی، جب ویول کانفرنس بھی ہوئی انگریز کے ساتھ، جہاں متعدد لوگ بیٹھے تھے، متعدد سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے، وہاں علماء کرام برابر اس اسٹیج کے اوپر، اس میز کے اوپر موجود تھے جو انگریز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی گئی اس ملک کو آزادی کے دلوانے کے لیے۔ اب ہم کہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ جی میرا تو دین سے ہی تعلق ہے، سیاست سے کچھ نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جو راستہ عطا فرماتے ہیں وہ پیار اور محبت کا، اتفاق اور سلامتی کا۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اور سلامتی میں تو بس وہی بندہ ہوگا نا جس کا ہر ایک چیز میں ایک مرتبہ ہوگا۔ جو مرتبہ ہی نہیں ہے تو پھر سلامتی کہاں سے ہے؟ مرتبہ ہونا نہایت ضروری ہے نا۔ تو آپ میں جو لوگ، جو مسلمانوں میں صرف بیٹھے کوس ہی رہے ہیں، ان سے میں اطمینان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خود بھی کچھ 2 قدم آگے بڑھ لیجئے، آپ بھی 2 قدم آگے بڑھیے۔ ایک پیر برادری واد کی پونچھ پہ رکھیے، ایک پیر نفرت پہ رکھیے، اور پھر محبت کا اعلان کیجئے، صرف اپنوں ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی۔
بات صلاحیت لوگوں کو تسلیم کیجئے، اپنے اندر مادہ لائیے نماز کی طرح، کہ جس طرح ہم نماز میں اپنے امام کی اقتداء کرتے ہیں، گھر میں ہم اپنے باپ کی اقتداء کریں گے، محلے میں اپنے صدر کی اقتداء کریں گے، حلقے میں اپنے امیر کی اقتداء کریں گے۔ صلاحیت پیدا کیجئے۔ یہ جو مزاج ہے آپ کا نکتہ چینی کا، یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حوصلہ افزا نکتہ چینی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو دوسرے کو سیدھے راستے کے اوپر لا سکتے ہیں، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالفت پیدا کرنا، سیاسی طور پر کسی کو اپنا قائد نہ بنانا، سیاسی طور پر کسی اور کو آگے لے جانے کی کوشش ہی نہ کرنا، اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ نے دروازے کھلے رکھے ہیں آپ کے لیے کہ آؤ بھائی، جیت کے آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں تو جائیں گے نہیں، ہم تو باہر بات کریں گے۔ اس لیے اس ذہن کو بنا لیجئے اپنے اچھی طرح کہ دوسروں کو کوسنا بند کر دیجئے، اور سارے کے سارے یہ تو سستا نکتہ ہے، یہ تو چھوٹا سا سستا نکتہ ہے جو آج کل کے مقرر ہیں نا، جو شیلے و تقریر کرتے، وہ جی سرکار نے یہ کر دیا، حکومت یہ کر دے گی۔ کوئی مسجد اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی مسجد کو نہیں ہلا سکتی ہے۔ آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جتنے بھی دستور بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، میرے بھائی وہ سڑک کے اوپر نہیں بنتے، وہ ویدھان سبھا میں بنتے، وہ پارلیمنٹ میں بنتے، وہاں جہاں آپ اپنی نمائندگی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کس طریقے کے ساتھ آپ کا مسئلہ لگنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کو پڑھ لو کبھی۔ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ پہنچتے ہی نہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی، نہ گھر کے لیے کوئی جگہ خریدی، نہ قیام گاہ کی بات ہو رہی ہے، سیدھا ہی پوچھا کہ متعلقہ حکومت کون سی ہے، کہ جی فلاں فلاں یہودی کا بلاؤ، اٹھاؤ بخاری شریف، فرمایا آؤ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھیں گے کہ کیا حقوق ہونے چاہیے تمہارے بھی اور ہمارے بھی۔ پڑھیے بخاری شریف کو آپ۔ جس کے نبی نے، جن لوگوں کے نبی علیہ السلام نے جینے کا رنگ دیا ہو، ڈھنگ عطا کیا ہو کہ بھائی اس طرح جینا ہے، وہ قوم کہتی جی ہم نے کرنا کیا؟ اللہ کے بندے کرنا کیا ہے؟ جو جس دور میں جو چیز سامنے آئے گی وہی استعمال کریں گے نا۔ اب دور آ گیا ٹیکنالوجی کا، اب دور آ گیا پولیٹیشنز کا، اب دور آ گیا سیاست کا، اب دور آ گیا پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کا، تو بھیجو اپنے لوگوں کو وہاں تاکہ وہاں بیٹھ کے تمہاری بات کریں، اور صرف یہی باتیں نہ کریں کہ مسجد چاہیے، قبرستان چاہیے۔ مسجدیں اور قبرستان تو موجود ہیں، ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیاں چاہیے، کالج چاہیے، روزگار چاہیے، بہترین تعلیم چاہیے، نئے اسلامی ادارے چاہیے، اسکول چاہیے، اچھے کالج چاہیے، انسٹیٹیوٹ چاہیے بڑے بڑے، جہاں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پڑھ کے بہترین روزگار کما سکیں، جہاں وہ اسلام کے نمونے بن کے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ بہترین ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر ڈسپینسریاں چاہیے، مسجد کے اندر یتیم خانوں کا قیام چاہیے۔ کیا نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا جو یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم ان کو یہاں رکھیں گے، خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے گا۔ آپ کی مسجد کا اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جن کو مکمل نظام پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو، وہ بار بار پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے، جس دور میں جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اب نماز کا وقت ہوائی جہاز میں ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑی پوچھنے جاتے ہو کہ نماز نیچے اتر کے پڑھیں گے، آپ وہیں پڑھتے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر۔ اب وقت ہے سیاست کے میدان میں آگے آنے کا، اب وقت ہے سیاسی طور پر شعور بیدار کرنے کا، اب وقت ہے سیاسی قائدین کو اپنا ہمنوا بنانے کا۔ اب وہ جو کام اگر کوئی ایسا بزرگ کر رہا ہے، تو پھر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیٹ میں جن کے درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کچھ خرابی ہے، اس درد کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ مخلص وہی ہے جو آپ کو عزت کا راستہ دکھا رہا ہو۔ مخلص بندہ وہی ہے۔ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
بجنور کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جتنی بار بھی گفتگو کی ہے ٹھوک بجا کے پارلیمنٹ میں کی ہے اور راجیہ سبھا سے نہیں گئے. جب بھی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں جیت کر پہنچے ہیں, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پہنچے ہیں. جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دکھانا چاہیے. آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کی دھرتی ہے, اس ملک کے لیے ہم نے بہترین قربانیاں دی ہیں. اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا, وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا, فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا. کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ مسلمانوں کو ڈرا کے کچھ سیاست کرنے کی کوشش نہ کرو. ان کو یہ بتاؤ کہ بہترین زندگی اس ملک کے ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں, دلتوں کے ساتھ مل کے بہترین زندگی کیسے گزاریں گے, ملک کی خدمت کیسے کر سکیں گے, یہ بتاؤ ان کو راستہ. ڈرانے کی کوشش نہ کرو. وہ دور چلے گئے کہ آپ ڈراتے رہے اور ڈرا کے اپنا مسئلہ سیدھا کرتے رہے. وہ وقت نہیں ہے اب. اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ملت اسلامیہ سے علماء لدھیانہ نے کی ہے اس میں مفاد اپنے دین کا, قوم کا اور ملک کا ہوتا ہے. کبھی کسی خاص شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی. لیکن گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد جہاں لاکھوں مسلمانوں نے کہا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے, وہاں گنتی کے 4 لوگوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ جو عزت تمہیں دی ہے وہ ہم چھین لیں گے. میں کہا یہ پہلی بار پتہ لگا, قرآن نے تو کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے, وہ جسے چاہے گا عزت دے گا, جسے چاہے گا عزت واپس لے گا. تو راحت اندوری نے کہا, ایک مسلمان نے پھر مجھے خود ہی لکھ کے بھیجا, کہنے لگا راحت اندوری نے ایمرجنسی میں, جب ملک میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی تو اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے. تو اس نے کہا جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ ان کی سرکار چور ہے. تو اس نے کہا نہیں, تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ تو کن کو کہہ رہا ہے. ہم نے پورے ملک کے ان سیاستدانوں کو, پورے ملک کے ان ملت فروشوں کو کہا جو دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, کسی ایک آدمی کو نہیں کہا. اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا اپنے نام کہ مسلمان ان کے باپ کی جاگیر ہیں اور جیسا چاہیں گے ان کی خرید و فروخت کرتے رہیں گے. تو انہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے. اس بات کو ذہن نشین کر لیں, پوری قوم اس بات کو سمجھ لیجئے. میں زمینی سطح پہ, ابھی میرا دورہ ہوا تھا, اتر پردیش بھی جانا ہوا ایک شادی میں, زمینی سطح پہ آپ ٹی وی کو کم دیکھیے, واٹس ایپ پہ کم جائیے. ہم نے زمینی سطح پہ اس بات کو نوٹ کیا, جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں نفرت ہے, زمینی سطح پر وہ نفرت موجود نہیں ہے. زمین پر وہ نفرت موجود نہیں ہے. 100 میں سے 2-4 ہوں گے, لیکن اکثریت آپ بازار میں جائیں, مسلمان بھائی, ہندو بھائی, سکھ بھائی, عیسائی بھائی, دلت بھائی, وہ ایک ہی دکان پر خرید رہے ہیں, ایک ہی دکان پر سامان بیچ رہے ہیں, ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو, کوئی ہمیں ڈرا کے چاہتا ہے ہمارا لیڈر بن جائے, کوئی انہیں ڈرا کے چاہتا ہے ان کا لیڈر بن جائے. تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ زمینی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے, جس طرح نماز کی ادائیگی اسلام نے سکھائی, جس طرح للہیت اسلام نے سکھائی, جو دیانتداری ایمانداری اسلام نے سکھائی ہے, زمینی سطح پہ مسلمانوں وہ کام کیجئے. خدا کے واسطے نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرنے چھوڑ دیں. ایگزامپل سیٹ اپ کیجئے. صاحب جو رات میرے پاس آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا, میں کہا آپ کے دل میں تو بہت درد ہے اسلام کا. کہنے لگا جی بہت درد ہے. میں کہا یہ بتاؤ کیا آپ نے بھی شادی بنا دہیز کے کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی مسجد میں کوئی دواخانہ کھولا ہے جہاں غریبوں کو مفت دوائی ملتی ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں بھی کمپیوٹر سینٹر موجود ہے جہاں بچے فری میں کمپیوٹر سیکھ سکیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی این جی او ہے جو محلے میں بیواؤں کو, یتیموں کو چپ چاپ مہینے میں راشن دے دے, جو یہ نہ دیکھے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, دلت ہے, کون ہے؟ آپ اپنی ذاتی سطح پر کیا ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دوسروں پر نکتہ چینی کو چھوڑیے, ذاتی اپنی ایگزامپل, اپنا معیار, اپنا نمونہ پیش کیجیے. آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے
آپ کی مسجد کو، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ وہ دیکھو فلاں شہر کے فلاں علاقے کے لوگ، سکھوں کو کہتے نہیں لوگ کہ دیکھو کتنی بہترین انداز میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سکھا دی ہوں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس ملک میں اسی طرح کا ایک نظام اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قائم کریں، جس سے ہم لوگوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کر سکیں اور اخلاقی شعور بھی بیدار کر سکیں۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔